بہت سے لوگ جب مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو یہی سوال کرتے ہیں کہ میں ہی کیوں، ہر بار میں ہی ایسے حالات میں کیوں، مجھے ہی آزماتا ہے اللہ۔ تو اس کیوں کا جواب ہے کہ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تم کو سزا نہیں دے رہا، وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم یہ سب کر لو گے تو تم رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ یہ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کچھ دروازے ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے سے، اور کہہ دو کہ ہمیں تو وہی تکلیف پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی۔ اور جو شخص اپنے گناہوں کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح بھی کر لے تو اللہ دوبارہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ کیونکہ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم والا ہے، اور ہر مصیبت اللہ کے حکم ہی سے پہنچتی ہے، اور تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم کر رہے ہو۔ اللہ توبہ صرف انہی لوگوں کی قبول کرتا ہے جو کسی نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کر گزرتے ہیں اور پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ ہر بات کو خوب جانتا ہے اور وہ بڑا حکمت والا ہے۔ مگر اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو برے کام کیے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے کوئی نعمت بخشتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم و تدبیر کی بنا پر ملی ہے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ انعام میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب سے واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو ان میں سے بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو حیرہ کیے دیتی ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے اور حکمت میں بھی کامل۔ اگر دنیاوی آزمائشیں اور مصیبتیں نہ ہوتی تو لوگ تکبر، خود پسندی، فرعونیت، سخت دلی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے۔ مصیبت چاہے کتنی ہی دیر تک رہے گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اس دنیا میں مصیبتوں، پریشانیوں اور برائیوں کو ناقص بنایا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور جب تکلیف تمہاری برداشت سے باہر ہونے لگے تو سجدے میں گر جایا کرو، اس رب سے دعا اور صبر طلب کیا کرو کہ جس کے ہاتھ میں تمہاری پوری تقدیر ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں، تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔
تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے، تمہاری چاہت پر اللہ حرف کن فرمانے والا ہے۔ موسیٰ کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائگاں جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ اور جب بھی نا امید ہونے لگو تو اس آیت کو یاد رکھنا کہ یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ تو جانتے ہو کہ اللہ پر توکل رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر توکل رکھنے سے انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو اللہ اس پر بھیجی گئی آزمائش کو آسان کر دیتا ہے، اور وہ آزمائش گزر جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی سخت آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں تو پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ اللہ پہ توکل ہے، اور توکل بھی کوئی معمولی توکل نہیں کرنا۔ آزمائش جتنی سخت ہو توکل بھی اتنا ہی پختہ ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے اسباب بنائے گا، اور آپ نے اس پر جن چیزوں کے حوالے سے توکل کیا ہے وہ ان چیزوں میں سے آپ کے لیے ایسی خیر اور برکتیں بھر دے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بے شک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں اچھا صبر کرنے کی تلقین کی ہے، اور اچھا صبر کیا ہوتا ہے؟ اچھا صبر یہ نہیں ہوتا کہ انسان رو نہیں سکتا یا پھر انسان غم کو محسوس نہیں کر سکتا، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ انسان غم محسوس کرنے کے باوجود بھی مایوس نہ ہو، اپنے رب کے لیے کسی بھی قسم کے تلخ اور ناشکرانہ الفاظ استعمال نہ کرے۔ اچھا صبر تو یہ ہے کہ انسان نہایت ہی شائستہ باوقار انداز اختیار کرے، اور اللہ پر اس حد تک بھروسہ کرے کہ بڑی سے بڑی آزمائش بھی اس کا توکل کمزور نہیں کر سکے گی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس صبر کرو اور بہت اچھا صبر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ عشق کے وقت آپ کے پاس ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہوتا ہے جس کا اگر آپ صحیح استعمال کریں تو وہ آپ کو آزمائش سے نکال بھی سکتا ہے، اور اگر غلط استعمال کیا جائے تو آپ پر آزمائش کو مزید تنگ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہتھیار آپ کا گمان ہے۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ آپ کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، تو کوئی بھی امتحان آپ کو نہیں توڑ سکتا، کوئی بھی تنگی یا کسی انسان کی بات آپ کا توکل کمزور نہیں کر سکتی۔ بے شک یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے اتنا آگے تک نہیں لایا، وہ آپ کو آپ کی منزل تک لے جانے کے لیے یہاں تک لایا ہے، اور یہ تکلیف اور مشکل اس منزل تک پہنچنے والے راستے ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا یہ صبر اور توکل ضائع جائے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے خاص منصوبہ ہے، آپ کو بس اس پر بھروسہ کرنا ہے اور اس انتظار سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، اور نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ سے جتنی ہو سکے آپ اتنی کوشش کرنی ہے، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے، پھر سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دینے ہیں۔ آپ نے زبردستی کسی بھی چیز سے کوئی بھی نتیجہ نکالنے کی کوشش نہیں کرنی، آپ نے بس اللہ پر توکل رکھنا ہے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے کہ وہ کون سا دروازہ آپ کے لیے کھولتا ہے اور کون سا دروازہ آپ کے لیے بند کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا کہ آپ کو کہاں ہونا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو،
کیا پتا یہ پل آزمائش کا آخری پل ہو، جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ سیدھا ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو کوئی بھی ظالم بچ نہیں پاتا، وہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو، کیسے شر میں سے وہ خیر نکال دیتا ہے، تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ تو بس پھر مسئلہ اس کے حوالے کر دو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا۔ پھر اس کی رحمت اور محبت کے جلوے دیکھو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اب بھی معجزوں کے انتظار میں ہو۔ تمہاری آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہیں پاتی، مگر تم ہر لمحہ اس کی نگاہ میں ہو۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائشیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ کب کہاں کیسے کتنی ہی مصلحتیں چھپی ہیں یہ ہم نہیں جانتے، بس وہ مالک جانتا ہے اور وہی بہتر جاننے والا ہے۔ جن آندھی طوفانوں سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں، اس صبر بری آزمائش کے بعد کچھ نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے فقط کچھ لمحوں کی۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں ہے۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے، اور جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں تھکا دیتا ہے۔ اسی لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ اگر مشکلیں بہت بڑھ گئی ہیں تو جان لو کہ تم اللہ کے اتنے ہی قریب ہو۔ جتنے اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے، مشکلیں اتنی ہی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ تم اللہ کو محبوب اس لیے ہو کہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے کہ معجزے بھی ہوں گے۔ تو یقین رکھو کہ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ وہ بندوں کو آزمائش سے گزار کر ہی معجزوں تک لاتا ہے۔ آزمائش تو ایک بہانہ ہوتا ہے اس کے لینے کا، وہ تو تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں اپنے پاس لاتا ہے۔ وہ سب کو اپنے قریب آنے کا بار بار موقع دیتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اپنی ساری پریشانیاں اور سارے معاملات اس کے سپرد کر دو اور خود کو آزاد کر لو۔ اسی لیے تو سبھی اسے پکارتے ہیں۔ تم اللہ کو اللہ کے لیے پکار کر تو دیکھو، کیوں روتے ہو ان کے لیے جنہوں نے تمہیں دھتکار دیا؟ قرآن کا حرف حرف گواہ ہے اس کی محبت کا، تم کبھی اسے چاہ کر تو دیکھو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرے، جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوگا وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زندگی نہ آسان تھی اور نہ ہی ہوگی، تو بہادر بنے اور اپنے رب پر توکل رکھے۔ کس کو کس شکل میں اجر ملنا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم صبر کرتے ہیں، تو تم صبر کرو، یہی راحت ملنے کا ایک راستہ ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔